بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 دسمبر کو عالم اسلام کے مشاہیر میں جن کا شمار ہوتا تھا مفتی ظفر ولی خان صاحب کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت ہے کہ عالم ربانی کا انتقال پرملال انتہائی رنج اور افسوس کے ساتھ اس کی خبر سنی جاتی ہے اور ایک خلا پیدا ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، علمی خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موقع پہ تعلیمات دی ہیں، ایسے موقع پہ صبر سے، ضبط سے، تحمل سے اللہ کے حوالے معاملہ کو کرنے کے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی قضا پہ رضا، یہی ہماری طرف سے تأثر ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب کا شمار انتہائی عالم ربانی کی حیثیت سے تھا۔ ان کی پیدائش 1955 میں ہوئی۔ تعلیم انہوں نے دارالعلوم بنوری ٹاؤن میں حاصل کی اور ان کے خاص ترین استاد حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ وہ مولانا یوسف بنوری ہیں جو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے علوم و معارف کو دنیا میں متعارف کرانے والے ہیں اور عاشق زار تھے، شاگرد رشید تھے۔ ان کے علوم پہ ان کو دسترست حاصل تھی اور عظیم شروح حدیث لکھ کر انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اس لحاظ سے مولانا ظفر ولی صاحب مفتی بنوری کے واسطے سے علامہ انور شاہ کے علوم کے ترجمان تھے، عاشق زار تھے، اور ان سے خاص ان کو محبت اور تعلق تھا اور دقیقہ رسی کی حد تک ان کے علوم پہ ان کو دسترست حاصل تھی۔ مولانا مفتی ظفر ولی صاحب جہاں ایک عالم ربانی کی حیثیت سے مدرسہ احسن العلوم انہوں نے قائم کیا اور اس میں ایسے فضلاء جو زمانے کی ضروریات کی تکمیل کر سکے تیار کرنا مقصد طے پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پہ درس حدیث میں ان کو امتیاز حاصل تھا۔ اسی طرح درس تفسیر میں بھی وہ اختصاص رکھتے تھے اور ان کو علوم میں رسوخ تھا۔ رسوخ اور پختگی علم میں کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، لیکن محترم مولانا ظفر ولی صاحب کو قرآن و حدیث میں کے علوم میں رسوخ اور مہارت تامہ حاصل تھی، جس کا اندازہ ان کے دروس حدیث سے ہوتا ہے۔ قرآن سے شغف کا یہ عالم تھا کہ طلباء کو درس تفسیر کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں دور تفسیر کے نام سے باقاعدہ ان کے دروس ہوتے تھے جو ساری دنیا میں سنے جاتے تھے، اور انفرادیت ان کو حاصل تھی قرآن کی ترجمانی میں اور قرآن کے مطالب کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ مفتی ظفر ولی صاحب بہت سے مسائل میں تفرد بھی رکھتے تھے، ان کے تفردات بھی ہیں جو بڑے عالم کا خاصہ ہوتا ہے۔ مثلا وہ رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے کے قائل نہیں تھے، اسے بدعت کہتے تھے، اور اس پہ 70-80 صفحہ کا انہوں نے رسالہ لکھا۔ وہ ہمیں اور اہل علم کو اس سے اختلاف ہے، چونکہ صحیح مسلم کی روایت میں باقاعدہ موجود ہے 6 روزے کی فضیلت شوال میں۔ ان کے فتاویٰ، ان کی تحقیقات کے تفردات کے اختلاف کے باوجود ان کا جو علم میں ان کو جو مہارت تھی، ان کی جو معرفت تھی، اور جو ان کا اللہ سے تعلق اور لوگوں کی اصلاح میں جو ان کا کردار تھا، وہ اس سے نمایاں ہوتا ہے
کہ وہ ہر جمعے کو خطبہ دیتے، تقریر فرماتے، اور ان کی تقریر انتہائی عالمانہ، فاضلانہ، ناقدانہ، عصر حاضر پہ نگاہ رکھتے ہوئے مصلحانہ ہوتی تھی، جو پوری دنیا انٹرنیٹ اور گوگل کے ذریعہ سنتی تھی۔ ان کا انتقال ملت کا خسارہ ہے، ان کا انتقال اہل علم کا خسارہ ہے، ان کا انتقال اہل معرفت کا خسارہ ہے، ان کا انتقال علمی اور دینی درسگاہوں کا خسارہ ہے، ان کا انتقال انسانیت کا خسارہ ہے۔ اللہ کی مرضی، جب تک وہ جس کی جتنی حیات رکھتا ہے اسے زندہ رکھتا ہے، اور جب وقت موعود آتا ہے تو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ 7 دسمبر کی شام کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے چھوڑی ہوئی علمی میراث ہے وہ علم ينتفع به میں داخل ہے، کہ ایسا علم چھوڑ کے بندہ مرا ہو جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ یقیناً ہزاروں شاگرد، ہزاروں ان کے متعلقین، اور ان کی کتابیں، ان کے کتابچے، ان کے کتابیں، اور ان کے دروس، اور ان کے ویڈیو کیسٹس، یہ ساری چیزیں علم ينتفع به شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کے لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے، اور ان کے ساتھ خاص معاملہ فرمائے۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔